الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. تعریف جب کرتا ہوں میں خیر الانام کی، عزت ہوتی ہے بلند میرے کلام کی. قبر میں تشریف لائیں گے حضور، اسی لیے عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی مدینے مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا، سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری آل دا. سارا زمانہ وسدار وے سیدان در آباد رے حیدر دگر وسدار وے سیدان در آباد رے حیدر دگر. کیوں انج کوئی ویلج نہیں پالدا جویں گرانا پالدا. انج کوئی ویلج نہیں پالدا جویں گھرانا پالدا. روکے کوئی رکدا بھی نہیں
کے کوئی مقدا بھی نہیں اختر صدا چلدا پیا لنگر نبی دی آل دا سارے لنگر کھانے ذرا مل کے بولو اختر صدا چلدا پیا لنگر نبی دی آل دا سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری آل دا تھوڑی دیر ہار پا کے رکھی دینے ان دی وجہ ہوندی ہے کہ جنہ بیلیاں ہار پائے ہوندے نا انہاں اس واسطے پائے ہوندے نے کہ جھٹ پا کے بھی رکھنے انہاں دی حوصلہ افزائی ہو جاندی ہے اے عزت افزائی ہوندی ہے کسے بندے دی تساں میری کیتی ہے میں جھٹ انہاں نوں اپنے اوتے رکھ کے تہاڈی کر چھڈی جنہاں نے ساڈی عزت اس واسطے کیتی ہے کہ ساڈا تعلق دین نال ہے اللہ پاک انہاں نوں اس دین رسول دا صدقہ اونچیاں شاناں عطا فرمائے خوش نصیب او بچے اور انہاں بچیاں دے والدین نے کہ جنہاں بچیاں نے قرآن مجید فرقان حمید دی دولت نو اپنے سینیاں دے اندر سمیٹیا چار نام میرے کول بچیاں دے محمد ہارون اشرف یہ بچہ بھی سامنے آ جاوے تین دے والد صاحب بھی ذرا سامنے ذرا چنگا لگ سی ایتے سامنے بیٹھ جاؤ محمد اکمل جہانگیر اکمل جہانگیر میرا پتر اکمل بھی آ جاتے اپنے ابے نوں اتنے نال بال ہے آج میرے نیڑے بیٹھ جاؤ کچھ نہیں ہوندا انشاءاللہ تہاڈا میرا وعدہ رہا محمد منیب اظہر منیب اظہر صاحب بھی سامنے اتنے تشریف لے آؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد واصف بشیر ان دے والد صاحب بشیر صاحب نے ایتھے ہی ہونے نے امید ہے اے سامنے آ جاؤ ماشاءاللہ بچی عروج فاطمہ انہاں دے جڑے والد گرامی نے وہ بھی ایتھے سامنے آ جاؤ اللہ تعالیٰ اس بچی نو عروج عطا فرمائے انہاں نے قرآن مجید فرقان حمید پڑھیا اور انہاں دی حوصلہ افزائی آستے تساں ساریاں مل کے یہ آج دا پروگرام رکھیا میں دعوت پیش کی تھی قبلہ استاد بلال صاحب نے صبح 8 بجے گھروں ہوندے نے ڈیوٹی انہاں دی 4 بجے تک ہوندی ہے لیکن اکثر ایسا ہوندا ہے کہ 10-11 بجے گھر جاندے ہیں انہاں دی شادی بھی ہوئی گھروں ویلے بھی کوئی نہیں صبح انہاں پھر کلاس بھی پڑھانی ہوندی ساڈے پرنسپل بھی نے لیکن یہ فیضان مدینہ دی 4 دیواری دے اندر اساتذہ کرام جتنے بھی ساڈا سٹاف ہے انہاں دا آپس وچ پیار اور محبت انہاں ہے کہ سان کوئی بندہ دعوت دے یا نہ دے ساڈے وچ کسے نوں دعوت ملی ہوے نا تے اسی نال ایک دوجے نوں ملا کے چلی دا ہے اور اکثر ایسی جگہ تے سی جائیدا جتھے ساڈے شاگرد حضرات ہوندے نے یا او اہل محبت ہوندے نے جڑے جان نال خوش ہو جاندے انہاں دی حوصلہ افزائی ہو جاندی ایتھے تواڈے جڑے امام صاحب نے مولانا ولی محمد رضوی صاحب اللہ پاک اس بچے نو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے
اور جس طریقے دے نال بچہ لگن نال کام کر رہا ہے اللہ پاک کہندے ذوق وچ مزید برکتاں عطا فرمائے۔ یقیناً میرے کول تواڈے واسطے الفاظ نہیں، تسی ساڈے نال بڑی محبت کردے ہو، ساڈے والوں کئی جگہ تے کمیاں رہ جاندیاں نے، لیکن پھر تسی چونکہ وڈے ہو تے وڈا ہون دا تقاضا یہی ہوندا ہے کہ کدی کمی کوتاہی رہ جاوے تے اونوں اکھاں بند کر کے آکھیا بے چلو خیر ہے چھوڑ چھار جو ہویا مڑ تسی معاف کر چھڑدے ہو۔ اللہ پاک دونوں سلامت رکھے، اسی طرح نظام مل جل کے چلائی رکھو۔ ایک خواہش آئی میری جدوں ایتھے شروع وچ گل بات ساری چلی سی تے خواہش میں ظاہر کیتی سی، ساڈا دل کردا ہے اے جڑا ساڈا حسین آباد ہے نا، اے اللہ کرسی کدے بن جاسی انشاءاللہ، اے ساڈا جڑا حسین آباد ہے اے حسینیاں دا گڑھ ہوے، ایتھے صبح شام اللہ دا قرآن پڑھیا جاوے، مرکز بن جاوے، آن والیاں نسلاں ساڈیاں عاشق رسول پیدا ہون۔ اللہ کرسی محنت کران گے اللہ رنگ دی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ بہار آ گئی ہے نا، ذرا سی نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، کوئی بی دین والا ہوے نا، بی سٹن والا تے جو مخلص ہو کے بی سٹ چھڑے نا تے اگے مڑ برکت رب آپے پا چھڑدا وچ۔ قرآن آستے سارے تسی جمع ہوئے ہو، انہاں بچیاں دی حوصلہ افزائی آستے جمع ہوئے ہو، اور بالخصوص والد صاحب جڑے تشریف لے کے آئے اپنے بچیاں دے نال۔ کئی دفعہ ایسا ہوندا ہے کہ پتر گھر دسدا ہے نا کہ میرا قرآن مکمل ہویا ہے تے سانو آج انہاں کاری ہوراں دستار بندی ساڈی کرنی ہے، سر تے کوئی پگ سجانی نے، ہن اللہ پترا جامی چمو، اللہ پترا جامی چمو، ابا تو بھی جانا ہے، پترا مڑتے پتہ تے ہے میرا مال ڈنگر بھی ہے، وہ بھی تک کسے کرنا ہی ہے، تو وہی کر وہ تو کاری لو تے گل میں ادھی آ جاندی۔ کئی بیلی مڑ محبت پیار چ گل کر چھڑدے نے۔ تسی میں آغاز دے اندر گل کر دیواں اور گل کرنا بڑا ضروری ہے۔ میں ایک نظریہ اپنا بنایا ہے، میرا بچہ ہے میری بچی ہے، دینی حوالے نال دنیاوی حوالے نال اگر انہیں کوئی بھی پڑھائی دے بارے ڈیمانڈ کرنی ہے نا، میں کاپی لینی ہے، میں کتاب لینی ہے، میں تسبیح لینی ہے، میں ٹوپی لینی ہے، کوئی بھی چیز ڈیمانڈ کر دے نا اگر بچے، انہاں بچیاں دے دل بڑے سادہ جی، اگر اے دینی حوالے نال جو دنیاوی حوالے نال پینسل منگ لیندے نے، کتاب منگ لیندے نے، یاد رکھیا جے انہاں بچیاں دی خواہش فوراً پوری کر دیا جائے۔ یہ دون بڑا نقطہ میں ایک اولاد دی نعمت واسطے دسن لگا کہ جڑے چند نا احباب کہ ساڈی اولاد ساڈی فرما بردار رہے، پڑھائی دے حوالے نال کمپرومائز نہ کریا جائے۔ بچہ کے سپارہ لے کے دینا تو اے نہیں آکھنا باگلا کے دیتے ہوں کل لے کے گیا تو پاڑ کے بھی آگیا نا۔ بچے نے نا، میں ایک سپیکر دی گل سن رہا سی، اس بڑی پیاری گل کی تھی، اس آکھیا بچے نو غلطی تو کدے ڈانٹیا جے نا، بچے نو غلطی کرن دیا جے، غلطی کر سی تے وڈا ہو کے سدھر جاسی۔ جڑا بچہ غلطی نہیں کردا کل نو اے نہ ہوے کہ کدے غلطی نہیں کردا تے وڈا ہو کے غلطیاں کرے تے پھر وہ غلطان بن جان، پھر نظام خراب ہوندا ہے۔ بچہ غلطی کردا ہے، بچے دی فطرت ہے غلطی کرنا، اگنور کر دیا کرو، کدے معاف کر دیا کرو، کدے سمجھا دیا کرو۔ بچہ اگر سمجھو نا کہ کوئی چیز منگدا پیا ہے، ایک بچہ تسبیح منگدا پیا ہے، تسی کسے اجتماع تے گئے ہو، محفل پاک تے گئے ہو تے سٹال لگا ہے، بچے نے آکھیا ہے ابا میں تو تسبیح لینی ہے، تسبیح بڑیاں پیاریاں پیاریاں آ گئی ہیں، ابا میں تسبیح لینی ہے، بچے نو کوئی نہیں پتا بے کری دا کی ہے۔ اچھا ہن اے پتہ دوانوی ہے کہ چونکہ بچہ ہے، اینو پتا کوئی نہیں، ہن تسی ایک پاسے جیب خرچ ہے، ایک پاسے بچے دی خواہش ہے۔ غالب ساڈے تے جیب خرچ ہوندی ہے، کیونکہ اگر میں بچے نو تسبیح لے کے دینا، بچہ انہیں کل مڑ کھڑا چلنی ہے، 100 روپیہ بھی بھراں گا، فائدہ
بھی ککھ نہیں ہونا. یاد رکھیا جے اج اگر بچے نو تسبیح لے کے دتی جے نا گھر اوسی تے پوچھے گا ضرور ابا اینو کرنا کی ہوندا ہے, پوچھے گا ضرور ابا اینو کرنا کی ہوندا ہے. تے جے ابے پیار نال دس چھڑیا پترا ایندے دے پڑھی دی صلی اللہ علی محمد تے ہن اون دی تربیت دا آغاز ہو چکیا ہے. جدوں تھوڑا جا وڈا ہو سی انشاءاللہ تبارک و تعالی تیریاں اکھاں دا چانن بن سی, اکھاں دی ٹھنڈک بن جاسی. یہ نکتہ رکھو اپنے دین دے اندر. اپنی اولاد دی تربیت اساں دینی حوالے نال بالکل نو کمپرومائز ہے, تے نہیں کرنا کمپرومائز. انہاں بچیاں نو جیڑی چیز منگن کھڈونے او الگ ہوندے نے, میں انہاں دے حوالے نال نہیں, انہاں دے انکار بھی کر چھڑنا چاہیے کسے ٹائم نہ ہوے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن پڑھائی دے حوالے نال دینی ہوے یا دنیاوی ہوے. بچہ قلم منگدا ہے, بچہ کتاب منگدا ہے, بہتا کیتے تے پاڑھ چھڑسی اور مڑ کی کرسی. لیکن آج پڑھ سی نا تے کل نو بچہ پڑھ سی بھی ضرور انشاءاللہ تیری اکھاں دی ٹھنڈک بن جاسی. تے جے اج انہاں دی جڑی او خواہش ہے اگر اونوں اج تسی دبا دتا نا تے پھر بچہ کل نو منگ سی نا, کیوں جدوں منگیا ہے ملیا کوئی نہیں. ہن بچے نوں حاجت ہوئی بھی تے بچہ نہ منگ سی اوندا نقصان ہی ہو سی. بچہ تیرے نال مل کے پٹھے پڑھنا پسند کر لوے گا لیکن اللہ دا قرآن پڑھنا پسند نہیں کرے گا. یہ نکتہ دی گل یاد رکھیا جائے. اپنی اولاد نو اچھی تربیت دینی ہے اور دے واسطے بہترین طریقہ اے اچھی تربیت دین دا. بچہ اگر دینی دنیاوی حوالے نال کسی چیز دی ڈیمانڈ کردا ہے اس بچے دی ڈیمانڈ نو فوراً پورا کر دینا. رابطہ رکھو اپنے قاری صاحب نال. بچہ تسبیح مانگ رہے کہ جی تسبیح کتھوں ملنی ہے, کہ جی فلاں جگہ تو ملنی ہے. انہاں نہ کو جی تسبیح منگا کے دیو جڑے پیسے ہون گے سی دون گے سی, یا بچہ نال لے کے جاؤ. بچہ اپنی جیبوں پیسے دے آپ نال لگے جاؤ. ان دے نال بچے دی ہور حوصلہ افزائی ہو جاسی. انشاءاللہ دا بڑا فائدہ ہوئے گا. آن والی جڑی نسل ہے اللہ دی رحمت نال سرکار مدینے آلے دے غلام پیدا ہوئے. اب آپ نے امید دی گل سمجھ آ گئی ہونی. یہی میرا موضوع میں اولاد دی تربیت دے حوالے نال میں عرض کرن واسطے آیا. قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ میں تلاوت کیتی ہوندا ترجمہ برکت واسطے سماعت فرما لو. اللہ فرماندا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. فرمایا اسیں قرآن نازل کیتا ہے, اسی ہی قرآن دی حفاظت پہ کرنے ہیں. ایک قرآن دا اعزاز ہے. قرآن تو قبل جتنیاں کتاباں گزریاں ہر کتاب دا عالم اور حافظ یا او نبی ہوندا سی یا چند لوگ ہوندے سن جڑے علماء ہوندے سن او جاندے سن. باقی عوام الناس نو اس کتاب دے نال نہ شغف بھی کوئی نہیں سی ہوندا, احکام تو واقف بھی کوئی نہیں سی ہوندے. لیکن اے رب نے قرآن دے ذریعے سانو اعزاز عطا فرمایا ہے جن دے بارے رب فرماندا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. فرمایا اگر اس قرآن نو پہاڑاں تے نازل کر دینا تے خشیت الہی اللہ دے خوف دی وجہ تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاندے. آج امت مصطفیٰ دا بچہ قرآن پڑھدا ہے, الحمدللہ شروع کردا ہے, الف لام میم پڑھدا ہے, الف لام میم تو لے کے والناس تک قرآن حفظ کر جاندا ہے. اس بچے دے اتے کوئی بھی ایسا اثر نہیں ہوندا کہ جدی وجہ تو بچہ ذہنی مریض بن جاوے. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوندا کہ جس معاملے دی وجہ تو قرآن پڑھدا پڑھدا پاگل ہو جاوے. نہیں سونیا, جیڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے قرآن دے نال محبت کردا ہے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے آپ فرماندے نے جدو آخری وقت آئے گا بندے دا کہ جس وقت بندہ بڑھاپے دے اندر پہنچ جاندا ہے, اگر وہ قرآن پڑھدا ہوئے گا عام حالات نے جڑا بندہ بڑھاپے پہنچ جاوے اس بندے دی عقل زائل ہو جاندی ہے. لیکن قرآن پڑھن والا بڑھاپے دے اندر جا کے بھی اللہ ان دی عقل نو ان دی حافظے نو مالک سلامتی عطا فرمائے.
اب آپ سمجھ آئیے یہ قرآن دا اعزاز ہے. آج تک کوئی ایسا بندہ دکھاؤ جن نے قرآن حفظ کیتا ہوئے ان دا سینہ پھٹ گیا ہوئے انہیں قرآن حفظ کیتا ہوئے ان دا چہرہ پھٹ گیا ہوئے انہیں قرآن حفظ کیتا ہوئے ان دی زبان تے چھالے بن گئے ہون. نہیں ایسا نہیں ہوتا. علم نشرہ لکا صدرک کے پیارے سینے دا صدقہ ہے جیڑا پڑھتا جاندہ ہے رب ذوالجلال انہوں شان عطا فرما دا. ایک اور گل جلسہ دستار فضیلت رکھے جاندہ ہے جڑے بچے حفظ کر دینے جڑے بچے نظرہ پڑھ دینے وہ نواست جلسہ دستار فضیلت اکیے دستار فضیلت علی دستار تسی اس بچے دے سر اتے پاگ بان کے دستے پہے ہو سونیا اگر عزت لینیاں تے قرآن دے نال وفا کر اللہ تینوں ایتھے بھی عزت عطا فرمائے گا قیامت علیہ دن بھی رب تینوں عزت عطا فرمائے گا. اللہ آپ دے ذوق نو سلامت رکھے. امید ہے تو میری گل سمجھ آ گئی ہو. حباب زی وقار قرآن دے نال محبت کرو قرآن دے نال محبت کرو. جیڑا بندہ قرآن نال پیار کرسی قرآن دے نال پیار کرسی جنہ لوگاں کیتا قرآن نال پیار اس قرآن نے اگرچہ دنیا تو چلے گئے نے کسے نواج بابا فرید الدین کیا جا رہا ہے اگرچہ دنیا تو چلے گئے نے کسے قرآن دے پڑھن والے نو آج بھی داتا علی حجویری کیا جا رہا ہے اگرچہ دنیا تو چلے گئے نے مگر آج بھی کسے نو آج سیان دے بیان دے کربلا دا تاجدار امام علی مقام دے بیان امام علی مقام جنہ نیزے تے قرآن سنایا کسے نے کیا خوب ترجمانے کی تھی. کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے میرے نال مل کے پڑھنے کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے نیزے پہ جا کے سر کو کھٹایا نیزے پہ جا کے سر کو زبان پر تھی آیتیں قرآن اس طرح بھی سنایا حسین نے قرآن اس طرح سنایا حسین نے کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے نیزے پہ جا کے سر کو کٹایا. اے جی قرآن عظمتاں عطا کرنا حسین نے قرآن نال وفا کی تھی ہے. قرآن دی عزت دی قسم ہے قرآن اج بھی لوگاں دے نامے لا کے حسین حسین کراندہ پیار ہے. اتنا پیار کرو تے صحیح اتنا محبت کرو تے صحیح. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر. فرمایا میرے امتیوں اپنے گھرانوں قبرستان نہ بناویا جے. کی مطلب ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ. فرمایا جس گھر دے اندر سورہ بقرہ دی تلاوت کیتی جاوے شیطان دور بھج جاندا ہوندا جے. مزہ نہیں آ گیا. یہ قرآن ہے اپنیاں پریشانیاں رکھن والیا اپنے پریشانیاں دے رونے رون والیا کدے رب نو اکلیاں بہ کے پکارتے صحیح. میرے حضور نے فرمایا جیڑا بندہ سورہ واقعہ دی تلاوت کرسی اللہ دی رحمت نال اون دے کول فاقہ نہ ہوسی اون دے تے فاقہ نہ ہوسی. ہن مسئلہ ہے سورۃ واقعہ ہے کتھے پہلے تو لبڑی پونی
پڑھنا دے بعد وچ اسی آ کے سورت واقعہ لبو اونوں پڑھو رب دا قرآن ہے اپنی وائیاں جا کے پڑھو انشاءاللہ رزق زیادہ ہو سیدھا اے بھی پڑھو تے نال نال اپنا عشر بھی ادا کردے رہو انشاءاللہ تبارک و تعالی برکتاں دے ڈھیر لگ جان گے جیڑی فصل سڑن تو بچ جاسی نقصان ہون تو فصل بچ جاسی اور جس مال دا صدقہ دیتا جاوے نا او مال گھٹدا نہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات رب دے قرآن دا فیصلہ ہے سود بندہ جنہ مرضی بڑھا لوے او گھٹ جاندا ہے ویربی الصدقات اللہ صدقات نو بڑھوتری عطا فرماندا ہے جیڑا پیسہ رب دے راہ تے لگدا ہے رب جو دیندا پیا جو اون دے راہ تے لگ جاوے تے موت والی گل کیڑی ہے خوش نصیب ہے او بندہ جس بندے دا پیسہ رب دے راہ تے لگ جاوے او دعا کریا کرے یا اللہ میں پیسہ لا تے چھڈیا قبول تو فرما لے جنہ اخلاص ہوگا نا واللہ یضاعف لمن یشاء فرمایا جنہ اخلاص ہو سی اس اخلاص دے نال نال تواڈے ثواب وچ اللہ اضافہ بھی عطا فرما دے گا تو قرآن گل قرآن تو چل رہی ہے جنہ لوگاں نے قرآن نال پیار کیتا قرآن نال محبت کیتی ایک قرآن نال پیار کرن والی ہستی جس دا نام ہے سیدہ فاطمہ ام الخیر اے ماں نے حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ دی توجہ فرمایا جی میرے غوث پاک 4 سال دا عرصہ آپ دی عمر ہے والدہ محترمہ نے پھڑیا پتر نو تے فرمایا پترا چل میں تین قاری صاحب کو لے چلنا جڑے پہلے ساڈے بابے ہوندے آئے نا انہاں دا سب تو پہلا سبق یہ ہوندا ہے اینو اسی تقریبا بسم اللہ کرانی ہے اینو پہلے اسی قاری صاحب کو لے کے جاساں دے اج سی اے ٹی کیٹ پڑھاندے پیاں اودوں آندے ہوندے ہے پڑھ پتر بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دا تے اودوں دا فرق ہے ہن اسی چکر روشن مستقبل جا رہے ہیں جویں جویں روشنی آئی جا رہی ہے اوویں اوویں ہنیرا آئی جا رہا ہے اودوں روشن مستقبل اے آیا رب نو راضی کرنا ہے تے رب دے رسول نو راضی کرنا ہے ساڈی روشن مستقبل یہ ہے کہ اسی آنے ہاں صرف رب راضی نہ ہوے باقی سارا راضی کر کے چھڑنا ہے یہ ساڈا روشن مستقبل ہے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی والدہ محترمہ نے پڑھیا آپ نے تے آپ مدرسے لے گئی ہیں آیا استاد صاحب فرمایا پڑھ پتر بسم اللہ الرحمن الرحیم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہی استاد نے فرمایا تو غوث پاک نے پڑھنا شروع کر دیتا الحمدللہ رب العالمین الف لام میم ذالک الکتاب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اڈائیاں سپاریں دی سورہ بقرہ پڑھ کے سنا چڑی سورت آل عمران پڑھ کے سنا چڑی سورت نساء سورت مائدہ سورہ انعام غوث پاک نے اسے مجلس دے اندر اجے عمر 4 سال ہے قرآن دے نال محبت بیکھو قرآن دے نال وفا بیکھو اجے عمر 4 سال ہے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ایک مجلس دے وچ بیٹھ کے 18 سپارے پڑھ کے اپنے استاد محترم نو سنا چھڈے ایک قرآن دے نال محبت سی ان لوگاں دی کیوں اس واسطے غوث پاک فرماندے نے غوث پاک نو جدو استاد صاحب نے فرمایا پتر اگے پڑھ تے کہ استاد جی اے میری ماں نو بھی یاد ہے جڑے میں یاد کر لینے ماں پڑھ دی کدو سی فرماندے نے میری ماں نے جو بھی کم کرنا میری ماں نے اللہ دا قرآن پڑھنا کرنا میری ماں نے من قرآن دیاں لوریاں دیڑیاں کرنیاں اس قرآن دی برکت ہوئی پتر پیدا ہویا ہے اللہ نے 18 سپاریاں دا حافظ بنا چھڑیا ہوئے گود ماں دی درسگاہ پہلی جتھوں زندگی دا نسب العین بندا ایتھوں داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلان دے واسطے چین بندا کہ شرم و حیا دی ماں جے ہووے پے کر پھر لال بھی غوث ثقلین بندا سونیاؤ قرآن نال پیار کرو قرآن نال محبت کرو قرآن دعاڑے نال پیار کر سی میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جڑا دل ہے نا دل جویں لوہے نو زنگ لگ جاندا ہے فرمایا ایویں ہی اس دل نو بھی زنگ لگ جاندا ہے حدیث پاک ہے جویں زنگ لگدا ہے نا لوہے نو فرمایا ایویں دلاں نو بھی زنگ لگ جاندا ہے عرض کیتی سونیاں او زنگ دور کیویں ہونا ہے فرمایا زنگ دور کرن واسطے رب نے تانوں ساریاں نو قرآن عطا فرمایا ہے
وہ زنگ دور کرن واسطے قرآن رب نے عطا فرمایا تو بھائی قرآن پڑھیا کرو دلان دا زنگ دور ہوندا ہے جعلی پیراں کول جا کے عزتاں بھی اسی دعوت لگا کے آ جانے ہیں پیسہ بھی لگانے ہیں حال موڑ بھی کوئی نہیں ہوندا آؤ میرے بھائی اپنے گھر دے اندر قرآن پڑھنا شروع کریے انشاءاللہ برکتاں ہو جان گیاں حضور دا فرمان ہے جس گھر دے اندر قرآن پڑھیا جاوے اس گھر دے وچوں رحمت دے فرشتے بسیرا کر دینے شیطان بچ جاندے نے اور جس گھر دے وچوں قرآن کر دیتا جاوے میرے بھائی اس گھر دے وچ شیطان آ جاندے نے رحمت دے فرشتے دور چلے جاندے نے بھائی جدو گھر والا خود گھر نہ رہ جاوے اس وقت آگے ہور بندے بسیرا کر جاندے نے جس زمین دے اوتے تسی کوئی چیز نہیں بیج دے اوتے عام جڑی بوٹیاں اگ جاندیاں نے یہی مثال ہے اگر گھر دے اندر جس چیز نو پڑھیا جانا چاہیے ہے انہوں نہیں پڑھیا جائے گا پھر شیطان آوے گا پھر طلاقہ ہونگیاں پھر معاملے خراب ہو جانگے پھر دلہ دے اندر قدورتہ نفرتہ آ جانگیاں میرے بھائی اگر چاہنا ہے دل دے اندر سکون پیدا ہوئے اگر چاہنا ہے گھر دے اندر سکون پیدا ہوئے آجا اس قرآن دے نال وفا کر لے قرآن دے نال محبت کرنا تیرا کم ہے تیرے دل دے اندر تیرے گھر دے اندر سکون پیدا کرنا رب ذوالجلال کا کام ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سرکار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی سب صحابیات بھی اب بابا جی وقار ساڑھے بزرگاں دے تعارف رہا پھر سانوں میں یہ کہنا چاہیے ہے کرم ہے آل نبی کا کہ میں حسینی ہوں سارے حسینی بیٹھے ہو کرم ہے آل نبی کا کہ میں حسینی ہوں سارے دا ایمان ہے سارے مل کے بولو کرم ہے آل نبی کا کہ میں حسینی ہوں پختہ ایمان ہے میرا کہ میں حسینی ہوں پختہ ایمان ہے میرا کہ میں حسینی ہوں بڑی پیاری دعا خدا یا نسل کو میری ایمان دے ایسا بکھارے سارے وہ نارا کہ میں حسینی ہوں لگائے سارے وہ نارا کہ میں حسینی ہوں کرم ہے آل نبی کا کہ میں حسینی ہوں سونے آؤ تو مٹھیوں گل سمجھ آندی پئی جے یہ حسینی ہون دا تقاضا ہے حسین نے قرآن نال وفا کیتی ہے جڑا حسینی ہو سی قرآن نال وفا لازمی کرسی شکر ادا کرو شکر ادا کرو رب نے حسین دے ذریعے ساڈا قرآن بچا لیا ہے حسین دے ذریعے حسین دے پتران دے ذریعے حسن دے پتران دے ذریعے اے غوث پاک کون ہے اے حسنی حسینی سید تے ہیں امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھیا فتاوی رضی اندر فرمایا اس کائنات دے اندر ایک کو ذات ہے اور بڑے واسطے نال آپ نے گل لکھی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ احمد فاروقی سرندی آپ نے بھی مکتوبہ شریف وچ گل لکھی
بڑی پیاری گل سنو گے تو انشاءاللہ مزہ دوبالا ہو جائے گا. آپ فرماندیں کائنات دے اندر جدوں تو فیض بٹنا شروع ہویا ہے او اللہ نے فیض ایک شخصیت نو عطا فرمایا او دے فیض تو بغیر بندہ ولی کوئی نہیں بن سکتا اور اونوں لقب دتا گیا امام دا اور او امام جنوں اسی جاننے ہیں اس دا نام امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امام نے اس امت دے اور آپ دے وسیلے دے نال جنوں ولایت دا آپ تو بعد فیض ملیا انہوں آپ دے ذریعے ملیا. اے فیض چلتا چلتا حضرت امام حسن عسکری تک آیا جدو آپ دا ظاہری وصال ہویا اے آپ کی نسل چونے امام حسن عسکری جدو آپ دا وصال ہویا او فیض منتقل ہویا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جانی جب تک امام مہدی نے نہیں آ جانا جن نے ولی بننے مور غوث پاک لڑیے تا اللہ نے ولی بنانا اے فیض چلتا آ رہے ہیں غوث پاک ول حضرت علی والوں اس واسطے سانو انہاں سیدان دا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہاں دے ذریعے ساڑھے تک قرآن پہنچے ہیں انہاں قرآن نال وفا کیتی ہے محبت کیتی ہے. قرآن وجہ سے پڑھ دے پہیاں نبی کریم علیہ السلام دی بڑی پیاری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دراوی نے فرماتے ہیں ایک دفعہ کچھ مال آیا سرکار علیہ السلام نے اس مال دے اتے ڈیوٹی میری لا دی تھی. قرآن دی عظمت بیان کر رہے ہیں. اس مال اتے سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے سرکار نے ڈیوٹی میری لگا دی تھی. فرماندے نے جدوں ڈیوٹی لگ گئی میں ان دی حفاظت کرن لگ پیا. رات گزری رات دے ٹائم ایک شخص آیا ان نے آ کے نا تے او جڑا میرا مال سی نا پہ آیا انہوں اٹھانا شروع کر دیتا یعنی چوری کرن لگ پیا. میں انہوں پڑھیا میں کہ میں تین لے جانا سرکار دی بارگاہ دے اندر چل کہ تو چوری کر دیں او ساکھیا نہ کر سلام کیتا تیری مہربانی نکے نکے میرے بچے نے جڑے بھی آرام کھندے سارے میرے بچے نے وہ اگے طرح پتہ چل جائے گا بہا کون او ساکھیا میری وہ ڈھیر ساری اولاد ہے جڑے بھی آرام کھندے نے وہ سارے میری اولاد نے تو ڈھیر سارے نے دورج بیگ لو رشوت جناب بیمہ پالیسی کروائی ہوئی ہے جناب انشورنس کروائی ہوئی ہے اے جناب ٹائنز ذریعے لوگ پیسہ کما رہے ہیں کیسے کیسے ہاتھ کنڈے لوگاں استعمال کیتے ہیں اس ساری چیزیں حرام نے میرا موضوع نہیں میں کہ چل دا ماں او سا کیا بھئی میری ڈھیر ساری اولاد ہے تو کچھ میرے ترہم کر آج چھڑ دے اگو میں دے نہیں ہوں فرمایا ٹھیک ابو ہریرہ صبح ہوئی تو سرکار دی بارگاہ پہنچے نال عقیدہ بھی ہے نال عظمت قرآن بھی ہے عظمت قرآن پلس عظمت صاحب قرآن محبت تائیں بندی ہے نا چستے پھر تائیں ہو دیئے نال عظمت قرآن بھی ہوئے نال عظمت صاحب قرآن بھی ہوئے سرکار دے کول ابو ہریرہ آ گئے ابو ہریرہ نو سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ وہ تیرے چور دا کی بڑے ہیں دیوار دے پچھے دا علم کوئی نہیں جی کیسی عجیب بات امتی ہو کے سرکار دا تو ایک اللہ پہ کرنا یار نہیں زیب نہیں دیندہ یا آنکھ میں دی امت کوئی نہیں یا من یا پھر نبی نو اللہ نے اختیار بھی دینے اللہ نے انہوں نو غیب دیا خبرہ میں دیتی ہیں میں کتاب کھلی اس واسطے میرے سامنے حدیث دے الفاظ نے کیونکہ پینڈ دا ماحول ہے اتھے لوگ عربی نو آن دینا بھئی یہ انکڑے پاس لگ پیا میں اس واسطے سمپل گل سنا رہا ہوں عربی میرے سامنے موجود ہے حدیث پاک تو حضرت ابو ہریرہ آپ نو سرکار نے پوچھا ابو ہریرہ تیرے چور دا کی حال ہے ابو ہریرہ فرماندے نے اس تو پہلے خبر نہ میں کسے دتی سی نہ ہو رہی کسے دتی ہے سرکار نو کس طرح پتہ چل گیا ہے جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں بروز حشر وہ شفاعت کریں گے چن چن کر اپنے ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں
تے جندا نظریہ ہے اسی بخشے جانا ہے نا باقی مڑ ویندے وطن دے بدل لبدا سانو کی پیا اوتھوں مڑ وہی لبنا ہے جو نہیں لبنا چاہیدا احباب توجہ فرماؤ فرمایا ابو ہریرہ تیرے چور دا کی بنیا عرض کیتے سونیا آیا سی ترلے پان لگ پیا میں ترس آ گیا میں چھڑ دیتا مسلمان دی شان ہوندی ہے مسلمان نو ترس آ جاندا ہے مسلمان نو ترس آ جاندا ہے ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ترس آیا میں سرکار نو کی سونیا میں نو ترس آ گیا سی میں چھڑ دتیا ہے سرکار نے فرمایا جا او راتی موڑ آنا کیا بات ہے اے اگر غیب دی خبر نہیں تو موڑ پتہ نہیں غیب دی خبر آن دے کنوں نے فرمایا جا اس راتی پھر ہونے اچھا ابو ہریرہ فرماندے نے اگے آنا یا نہ آنا سرکار لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے الفاظ میں آپ فرماندے نے سیعود وہ ضرور آوے گا کیوں لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے چونکہ مدینے والے نے جیڑی گل کر چھٹی ہے زمین آسمان دی جگہ لے سکتی ہے آسمان زمین دی جگہ دیا سکتا ہے جیڑی سرکار کر چھڑتے نے جھوٹی نہیں ہو سکتی وہ آوے گا ضرور آوے گا اچھا رات ہوئی نا تو سرکار فرمایا سی میں آوے گا ابو ہریرہ فرماندے نے موڑ آ گیا سرکار دی گل سچی ہو گئی وہ موڑ آ گیا میں چپ کر کے بیٹھا رہا وینا بکردہ کیے انہیں موڑ چوری کرنی شروع کر دی تھی انہیں چوری کی تھی نا تو میں موڑ پھڑ لیا میں کیا آج تے تین میں نہیں چھڑاں گا روزہ کیا تیری مہربانی نکے نکے جاتا کہ میرے تے کیوں میرے تے ظلم پیا کرنا تو چھڑ دے مینوں میں کل تو نہیں ہوندا رات گزر گئی ابو ہریرہ فرماندے نے میں موڑوں دیتے ترس آ گیا میں ان چھڑ دیتا میں صبح سرکار دی بارگاہ حاضر ہویا سرکار مسکرا کے فرماندے نے ابو ہریرہ تیرے چور دا کی بڑے ابو ہریرہ تیرے چور دا کی بنیا ابو ہریرہ کہندے نے یا رسول اللہ وہ موڑ آ کے وہ میرے کو ترلے پھان لگ پیا سونیا آج ایک بار چھڑ دیو اگوں نہیں ہوندا فرمایا ابو ہریرہ وہ موڑ آوے دا وہ موڑا اسی قرآن دی عظمت سن دے رہو تے نال نال صاحب قرآن دی عظمت سنو اسی اس نبی دے امتی نہیں جڑا بے اختیار ہے جن دے کوئی ککھ بھی نہیں اور رب نے ان مختار کل بنا کے گلیا جو سنیا اگر کوئی اس بارے کا پیچھے لے کے جاوے نا تے ان دے نال بانا نہیں ایس بھی نہیں کرنی تے بانا بھی نہیں سونیا تیرا راہ ہو رہے ساڈا راہ ہو رہے جس نبی تو گل پہ کرنا ہے تیرا نبی کو ہو سکتا ہے جیڑا میرا نبی ہے وہ نبی نکلے کتھوں ہے نابا ان تو ان دا مطلب اگر لغوی اعتبار دیکھو تے ہے یہ اللہ کے الہام سے غیب کی باتیں بتانے والا ہاں اللہ کے الہام سے غیب کی باتیں بتانے والا عظمت صاحب قرآن ابو ہریرہ سرکار دی بارگاہ دے اندر سرکار نے پوچھا ابو ہریرہ تیرے چور دا کی بنیا تیسری باری ابو ہریرہ تیرے چور دا کی بنیا عرض کی تھی یا رسول اللہ کی بننا آیا موڑ ترلے پھاڑ لگ بیا اوزا کہ ایک باری چھڑ دے اکو نہیں ہوندا سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ وہ پھر آوے گا چوتھی بار فرمایا پھر آوے گا ابو ہریرہ فرماندے نو مڑائی کی ہوں ڈاتی پھڑیا میں آکے بتین میں نہیں چھڑنا گا تو ذلیل کیتا ہے روز آ جانا یا کہ ترلے پھاڑ لگ روز آ جانا تو ترلے پانا ہے میں کل نہیں آما گا موڑ آ جانا آپ نے فرمایا ہوں نہیں چھڑنا چل سرکار دی بارگاہ اگر سرکار دا سچا غلام ہوئے نا تو مڑ شیطان بھی مسلمان ہو جاندہ ہوندہ ہے ہاں تابع فرمان ہو جاندہ ہوندہ ہے ہوئے کچھ سرکار دا نسبت ہوئے سرکار نال سچی ہوئے نسبت سرکار دے نال پھر شیطان بھی تابع فرمان بن جاندہ ہے وہ آکھن لگا آج آخری باری معافی دے تین میں ایک اور گال دس کے جانا وہ کی گل ہے آپ نے بداس بھی او ساکھیا جدوں جاویں نا اپنے بسترے تے گھر ٹر جاویں نا اودوں ایک کم کیتا کر او تساں تے میں نہیں کرنا ہے کم بڑا سوکھا جے او ساکھیا جدوں جاویں نا اپنے بسترے ہوتے اودوں ایت الکرسی پڑھ لیا کر کی کیتا کر اے تسی بھی سیکھ لویا جے تے موڑ پڑھیا جے غلط پڑھنا آرام ہوندا ہن بھی
پہلے سیکھ لو تو مڑ پڑے آجے حفاظت ہو سی انشاءاللہ حدیث پاک دا مفہوم ہے جیڑا بندہ ہر فرد نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس بندے دے درمیان اور جنت دے درمیان صرف موت دا فاصلہ ہوتا ہے ہاں جیڑا بندہ آیت الکرسی تلاوت کر پابندی دے نال جس گھر دے اندر آیت الکرسی تلاوت کیتی جاوے اس گھر دی حفاظت اللہ دے فرشتے کر دے جے اے سن لو او سا کیا بھئی جدوں آویں اپنے بستر تے اودوں تو آیت الکرسی پڑھ لے فرمایا پھر او سا کیا تین فائدہ ہو سی تین نفع ہو سی کی ہو سی او سا کیا تین فائدہ اے ہو سی و تیرا مال چوری نہ ہو سی تیرا مال چوری نہ ہو سی تر گیا ابو ہریرہ سرکار دی بارگاہ وچ گئے فرمایا ابو ہریرہ تیرے چور دا کی بنے ابو ہریرہ تیرے چور دا کی بنے یا رسول اللہ وہ موڑ ترلے پان لگ پیا چلنا پہ گیا فرمایا کو گل کر کے گئی عرض کی تھی جاندی والی کچھ کلمے میں سکھا گیا کو گل دس گیا فرمایا کی آکھیا سونیا اندھ آیا جدو بستر تے ٹر جاویں نا آیت الکرسی پڑھی تیرا مال محفوظ ہو جاسی فرمایا ابو ہریرہ جاندا ہے ہاں کون جاندا ہے ہاں کون سونیا نہیں جاندا فرمایا اوندا نا شیطان آیا اوے ہاں تے جھوٹا مگر گل سچی کر گئی ایندا مطلب اے وے او جس گھر دے اندر اللہ دے قرآن دی آیت الکرسی پڑھی جاوے اس گھر دے اوتے اللہ دی رحمتاں وستیاں نے چوریاں دا خطرہ ختم ہو جاندا جھوٹا پر گل سچی کر گئی سونے آؤ گل لے وے قرآن دے نال محبت کرو قرآن نال وفا کرو جیڑا بندہ اس قرآن دے نال وفا کر سی قرآن دے نال وفا کر سی ادھے نال وفا کرن دے کئی طریقے نے نمبر 1 قرآن نو پڑھیا جاوے نمبر 2 قرآن نو پڑھیا جاوے مگر قرآن نو سمجھ کے پڑھیا جاوے ساڈا ایک حالت ہے قرآن پڑھ دے ضرور نا مگر قرآن دے سانو سمجھ کوئی نہیں ہوندی خود قرآن پڑھو قرآن پاک سمجھو سمجھن دی کوشش کرو ایک آیت کریمہ روزانہ ایک آیت کریمہ انہوں بما ترجمہ پڑھ لو ان دی نال تفسیر پڑھ لو تفسیر صراط الجنان بالکل آسان تفسیر ہے انہوں پڑھو انشاءاللہ دونوں فائدہ ہوئے گا ہن میں تواڈے ذوق نو سلامت رکھ دیا ہویا اپنی گفتگو نو ختم کر دیا ہویا اے عرض کراں گا کہ ایک دو شعر مینوں حکم ہویا سی تسی یہ پڑھنے نے میں وہ انشاءاللہ پڑھ دینا وا گل میری ختم ہو گئی ہے اپنے گھران دے اندر قرآن پڑھو اپنے گھران دے اندر قرآن پڑھو اپنے گھران دے اندر نوافل پڑھو سنتاں ادا کرو لا تجعلوا بیوتکم مقابر فرمایا اپنے گھرانوں قبرستان نہ بنایا اپنے گھرانوں قبرستان نہ بناؤ اتھے قرآن پڑھو قبرستان وہ جگہ ہے جتھے کوئی پڑھن والا نہیں کوئی آواز نہیں ہوتی گھران دے وچوں اللہ دے قرآن پڑھن دی آواز ہونی چاہیے مسلمانہ دے گھر نے گھران وچ انشاءاللہ سکون پیدا ہو جائے گا آؤ مولا مشکل کشا دی اولاد دا شکریہ ادا کریے تساں سب کچھ قربان کروایا ہے قربان کروا کے اللہ دا قرآن سانو عطا فرما کے گئے ہو شکر ادا کر یار علی دے بچیاں دا بن جا خدمت گار علی دے بچیاں دا شکر ادا کر یار علی دے بچیاں دا خدمت گار بن جا خدمت گار علی دے بچیاں دا دنیا دے دروازے شام نو بند ہو دے دنیا دے دروازے شام نو بند ہو دے کھلا روے دربار علی دے بچیاں دا کھلا روے دربار علی دے بچیاں دا بن جا خدمت گار علی دے بچیاں دا شکر ادا کر یار علی دے بچیاں دا بن جا خدمت گار علی دے بچیاں دا رب دے پاک قرآن گواہیاں دتیاں نے رب دے پاک قرآن گواہیاں
دعائیاں دتیاں نے ایسا کردار علی دے بچیاں دا ایسا کردار علی دے بچیاں دا بن جا خدمتگار علی دے بچیاں دا مشکل تیری حل ہو جاسی فاروقی مشکل تیری حل ہو جاسی فاروقی گج کے مار نعرہ علی دے بچیاں دا گج کے مار تو نعرہ علی دے بچیاں دا نعرہ مشکل تیری حل ہو جاسی فاروقی مشکل تیری حل ہو جاسی فاروقی گج کے مار تو نعرہ علی دے بچیاں دا گج کے مار تو نعرہ علی دے بچیاں دا بن جا خدمتگار علی دے بچیاں دا بن جا خدمتگار علی دے بچیاں دا منگ لے اج تو سجنا جو کچھ منگنا ہے منگ لے اج تو سجنا جو کچھ منگنا ہے کھلا ہویا دربار علی دے بچیاں دا کھلا ہویا دربار بچیاں دا بن جا خدمتگار علی دے بچیاں دا بن جا خدمتگار علی دے بچیاں دا بن جا خدمتگار علی دے سخی حسین لجپال دا صدقہ قرآن دی محبت نماز دی محبت عطا فرمائے آپس وچ اتفاق محبت پیار عطا فرمائے آپس وچ صلح صفائی کر کے رہنا یہ قرآن دا درس ہے گالی نہ کڈنا کسی دی دل آزاری نہ کرنا یہ قرآن دا درس ہے نماز پڑھنا قرآن دا درس ہے ماں باپ دی عزت کرنا انہاں دی تحریم کرنا انہاں دی تکریم کرنا یہ قرآن دا درس ہے مسجد نو آباد کرنا قرآن دا درس ہے وڈیاں دا ادب کرنا قرآن دا درس ہے چھوٹیاں تے شفقت کرنا قرآن دا درس ہے اپنے امام دی خدمت کرنا اپنے امام دے پیچھے ہاتھ بن کے کھڑیاں ہونا تے پھر لتاں نہ کھچنیاں یہ قرآن دا درس ہے میرے بھائیو جیڑا بندہ تن قرآن سکھاندا ہے قرآن پڑھاندا ہے حضور دا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ بہترین وہ بندہ ہے جیڑا بندہ قرآن پڑھدا بھی ہے قرآن پڑھاندا بھی ہے وہ بندہ ہمیشہ کامیابی کی طرف جاندا ہے جیڑا اپنے محسن دا احسان نہیں بھولدا جیڑا اپنے محسن دا احسان بھول جاندا ہے وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکدا احباب ذوقار استاد بیٹھا ہوے باویں چنگا ہوے استاد ہوندا ہے استاد دا عمل او دے نال ہے استاد نو بیٹھا نہ آکھیا جے جنہاں لوگاں نے استاداں دا ادب کیتا ہے ہمیشہ مقام پا گئے نے یہی قرآن دا درس ہے نبی دے فرمان دا درس ہے اللہ کریم سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ